ہندوستان میں جتنے رہنے والے ہیں، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو، چاہے وہ کسی بھی سنگھن کا ہو، سمجھانے کے طور پر کہہ رہا ہوں، یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک شریر ہو، ایک شریر ہو، اس شریر کا ایک انگ مسلمان ہے، اس شریر کا ایک انگ ہندو ہے، اس شریر کا ایک انگ سکھ ہے، اس شریر کا ایک انگ اور دوسرے مذہب کے لوگ ہیں۔ اگر ہمیں ہندوستان کو بچانا ہے، اگر ہمیں اپنے شریر کو بچانا ہے، تو یہ عقل مندی نہیں کہ ہم اپنے ہاتھ کو کاٹ کے پھینک دیں، یہ عقل مندی نہیں کہ ہم اپنے پیر کو کاٹ کے پھینک دیں، یہ دانش مندی نہیں کہ ہم اپنے سر کو کاٹ کے پھینک دیں، بلکہ ہماری عقل مندی یہی ہوگی کہ جب یہ ہندوستان کے مختلف مذہب کے لوگ ہندوستان کے لیے ایک شریر ہے، تو پورے شریر کی حفاظت کی دائیتو ہمیں لینی پڑے گی، تو پورے شریر کے دائیتو کی حفاظت ہمیں کرنی پڑے گی۔ میں سمجھاؤں، یہ انسان کا شریر ایسا ہے کہ اگر ہمارا ہاتھ نہ ہو، کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ ہم ہاتھ کے بغیر رہ جائیں گے، کوئی یہ سمجھ سکتا ہے ہم پیر کے بغیر رہ جائیں گے، کوئی یہ سوچ سکتا ہے ہم دل کے بغیر رہ جائیں گے، لیکن بخاری میں ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے، روایتوں میں آیا ہے کہ ایک شخص جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے، نبی نے فرمایا یہ جہنمی ہے، صحابہ کہتے ہمیں شک ہو گیا، وہ جنگ کے میدان میں گیا، ہم نے کیا دیکھا، بہت اچھی طرح سے جہاد کیا، بہت اچھی طرح سے لڑا اور اس کی موت ہو گئی۔ صحابہ کرام نے بات میں آ کے عرض کی کہ حضور اتنی اچھی طرح لڑائی تو کسی نے نہیں کی، اتنی اچھی طرح تو مقابلہ کس نے نہیں کیا، حضور آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ تو دوسرے ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس کا حال یہ تھا، اس کا حال یہ تھا کہ اس نے اپنے سینے کو، اپنے چھاتی کو چھید کر لیا اور اسی میں اس کی موت ہو گئی۔ میں یہاں حدیث نہیں سمجھانا چاہتا ہوں، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ انسان کا چھاتی انسان کے شریر کا ایک انگ ہے۔ اسی طرح سے مسلمان ہندوستان کی دھرتی میں ہندوستان کے لیے چھاتی ہے، اگر مسلمان نہ رہے تو یہ ہندوستان بھی نہیں رہے۔ آج ہمیں یہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم پہلے بھارتیہ ناگرک ہونا ثابت کرو۔ بھائی اگر کہا جائے گا تو سب سے کہا جائے، کسی ایک مذہب والے سے نہیں، سب سے کہو۔ جب لا ہونا چاہیے، قانون ہونا چاہیے، تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، کسی کے لیے کم، کسی کے لیے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم ہندوستان کی تاریخ پڑھیں، ہندوستان کی ہسٹری پڑھیں، تو کتابوں میں ہندوستان کی ہسٹری میں لکھا آیا ہے کہ 1857 کی جب تحریک ہوئی تھی، اس میں ایک دن تقریباً 5 لاکھ مسلمان شہید کیے گئے۔ کیا یہ ہندوستان کے رہنے والے نہیں تھے؟ کیا یہ بھارتیہ نہیں تھے؟ کیا یہ اس دھرتی کے نہیں تھے؟ تو کیا مطلب، اس دھرتی کو باقی رکھنے کے لیے، اس دھرتی کو انگریزوں سے پاک کرنے کے لیے، ہندوستان کی دھرتی سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے اگر سب سے زیادہ کسی نے کوشش کی ہے تو مسلمان ہے۔ اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، بھائی اگر میرا کوئی کاکا کو چھین لے، ہو سکتا ہے آپ سب لوگ یہاں جمع ہے، ہنس رہے ہیں، آپ سب کو تکلیف ہوگی، کشٹ ہوگی نا، ہر ایک کو تکلیف ہوگی، لیکن سب سے زیادہ تکلیف مجھے ہوگی، کیونکہ مجھ سے چھینا گیا ہے، مجھ سے لیا گیا ہے۔ اب ہندوستان کی تاریخ کو پڑھو کہ جب انگریزوں نے، برٹشوں نے ہندوستان کو، بھارت کو چھینا تھا تو کس سے چھینا تھا؟ مسلمانوں سے چھینا تھا۔ اس لیے سب سے زیادہ تکلیف برٹش جب ہندوستان میں، بھارت میں تھے تو مسلمانوں کو تھی، اس لیے مسلمانوں نے اپنے جان کی قربان کر دی، اپنے جان کو قربان کر دیا، بلیدان دے دیا، لیکن ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کر دیا۔ اس لیے ہم آج اس سماں میں یہ
یہ اعلان کرتے ہیں اور پوری طرح یہ عہد کرتے ہیں کہ ہمارا یہ جو بھارت دیش ہے ہم اس میں ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ رہیں گے۔ جس طرح سے بھارت دیش دل کے بغیر، ہردے کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، اسی طرح سے بھارت دیش مسلمان کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ ابھی چونکہ ہے نا تقریر کا سمے نہیں ہے، اس لیے میں اپنا بیان یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔